رمضان المبارک کی ساعتوں میں، رمضان المبارک کے رات اور دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو برکتیں، جو نعمتیں، رحمت کی جو برسات ہوتی رہی، ان برکتوں اور ان نعمتوں سے ہمیں کتنا حصہ ملا، ہم نے اپنا کتنی جھولی کو اللہ کی برکتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے، اس کی طرف سے بٹنے والی مغفرت سے ہم نے اپنی جھولی کو کس حد تک بھرا، یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن ہم نے کیا کبھی یہ غور کیا تنہائی میں بیٹھ کر کہ رمضان المبارک کے جو مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا جو مقصد رکھا، رمضان المبارک کا جو تقاضا رکھا، رمضان المبارک کی جو حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھیں، کیا ان مقاصد میں سے کچھ مقصد ہم نے حاصل کر لیے، ہم اس میں کامیاب ہو گئے، یا پھر ہماری حالت وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ کتنے روزہ رکھنے والے دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ ان کو رمضان کے روزہ رکھنے کے نتیجے میں سوائے بھوک کے، پیاس کے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ کیا کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہو گیا جن کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام کی یہ بد دعا تھی کہ من ادرک شہر رمضان ولم یغفر لہ ادخل النار ابعدہ اللہ، کہ جس کسی نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے بعد بھی وہ اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا، اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، اپنے لیے جہنم کا ہی فیصلہ اس نے کرا لیا، اللہ اسے تباہ و برباد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آمین۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، لعلکم تتقون، اے ایمان والو، روزے رکھنا تم پر ہم نے اس لیے فرض کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری، یہ اللہ کا خوف کہتے کس کو ہیں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر، یہ دونوں چیزیں جب دل میں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اس کی طرف سے برکتیں، اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کو ذہن میں رکھتے ہوئے دل میں اللہ کی محبت کو بٹھانا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے، اس کے قہر، اللہ کے غضب، آخرت میں بدعمالیوں پر اللہ کی طرف سے ملنے والی سزاؤں کو سوچ کر دل میں اللہ سے ڈرنا، یہ محبت اور اللہ کے خوف اور ڈر کے ملے جلے جذبات، اس کا نام ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ کیا یہ چیز ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی؟ یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے مقاصد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا مقصد رکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کے معنی، اس کے مفہوم کو سمجھنا، قرآن کریم کے اندر غور کرنا اور قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنے کا فیصلہ کرنا۔ کیا ہم نے قرآن کو اس کا حق دیا اور قرآن کریم کے ساتھ ہم نے وہ معاملہ کیا جو اس کے ساتھ کرنا چاہیے تھا؟ یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن کے ساتھ ہم نے سوتیلا سلوک کیا، اور پھر حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے لیے بھی دلیل بن جائے گا قیامت کے دن۔ اگر تم نے اس کو پڑھا اور اس پر عمل کیا ہوگا تو تمہاری سفارش کرائے گا، اور اگر تم نے اس کو پڑھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، تو یہی قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا۔
एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि मन जालल कुरान खल्फ ज़हरा, कि जिसने कुरान करीम को अपने पीठ पीछे डाल दिया, न उसको खोल के देखा, न उसको पढ़ा, न उसके माना को समझा, न उसकी तफसीर की गहराई में गया, न उस पर अमल करने की कोशिश की, कुरान में क्या हलाल है क्या हराम है इस बारे में कोई उसने तवज्जो नहीं दी, सही क्या है गलत क्या है इस बारे में कुरान को सामने रखकर कोई तवज्जो नहीं दी। फरमाया कि जिस किसी ने कुरान करीम को पसे पुश्त बांध के डाल दिया, यही कुरान साक़हु इलन्नार, यही कुरान उस शख्स को पकड़कर जहन्नम में दाखिल करा के रहेगा। हमें यह गौर करना है, रमजान अल मुबारक का यह आखिरी जुमा है। हम लोग समझते हैं कि नहीं, अलवदाई जुमा समाज में एक मशहूर है कि अलवदाई जुमा, और उसके लिए कपड़े नए बन रहे हैं, उसके लिए खुशबुएं खरीदी जा रही हैं और उसके लिए एहतमाम किया जा रहा है। और खुद इमाम साहब भी, वो भी चूंकि अकल से पैदल हैं, वो भी जो है खड़े होकर के अलवदा अलवदा या शहर रमजान इस किस्म के खुतबे देते हैं। उनको सोचना चाहिए कि ये सब चीजें खुराफाती हैं, इसका दीन इस्लाम से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं। इस्लाम में तमाम जुमे बराबर हैं। रमजान अल मुबारक का पहला जुमा भी उतनी फजीलत का हामिल है जितना आखिरी जुमा फजीलत का हामिल है। इस आखिरी जुमे के मौके पर जहां हम तमाम चीजों का एहतमाम करते हैं, हमें जिस चीज का एहतमाम करना चाहिए वो ये गौर और फिक्र करना चाहिए कि आइंदा साल ये जुमा जिंदगी में नसीब होगा या नहीं नसीब होगा। इस रमजान अल मुबारक के आखिरी जुमे के मौके पर जो पैगाम है कि हर शख्स को अपने गिरबान में झांक कर यह देखना चाहिए कि रमजान अल मुबारक का जो मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में बयान किया, क्या उन मकसद को हमने हासिल करके हम इस लायक बन गए कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारा रमजान बहुत सही गुजरा। हर आदमी गौर कर ले, इसमें किसी से फतवा लेने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। 5 मिनट तन्हाई में बैठे और पहले रमजान अल मुबारक से लेकर के आज तक, बल्कि जिंदगी का हर रमजान खंगालता चला जाए कि कितने रमजान आ गए। क्या उन तमाम रमजान अल मुबारक के महीनों में भी हमारे दिल इस लायक नहीं हो सके कि हम अल्लाह से डरने वाले बन जाते, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होता हमारे? क्या हम इस लायक बन सके या नहीं बन सके? इसके बारे में सोच ले। रमजान अल मुबारक के महीने के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज हम सबको अता फरमाई कि शुक्र करने की सिफत बंदे के अंदर पैदा हो। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें रात दिन जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा ये जिस्म, हमारे हाथ पैर, हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त अहबाब, मिलने जुलने वाले, सलाम करने वाले, दुआ देने वाले, ये तमाम के तमाम ये सब अल्लाह की नेमत के तौर पर दुनिया में हम सबको मिले हैं। ये लंबा चौड़ा आसमान, ये जमीन, दरख्त, चरिंद परिंद, तमाम कायनात का एक एक जर्रा हम सबको अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत के तौर पर दिया है। क्या हम अल्लाह की नेमत की कदर करने के सलाहियत हम सब के अंदर पैदा हो गई? क्या हम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों के कदरदान बन गए या फिर नाशुक्रे बने रहे? कुरान तो कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर शुक्र अदा करोगे अल्लाह तबारक व तआला का तो हम नेमतों में इजाफा करेंगे, खूब नेमतें देंगे। वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर नाशुक्री करोगे, अल्लाह की नेमतों को पैरों तले रौंदोगे, तो फिर समझ लो अल्लाह कहता है कि मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है, मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। इसलिए हम सबको यह भी सोचना है कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें जो हम रात दिन इस्तेमाल करते हैं, उन नेमतों का शुक्र हम सब अदा करने की पोजीशन में आ गए या नहीं आए, उन नेमतों की कदरदानी हमारे दिलों में पैदा हुई या यूं ही बस जिंदगी गुजरती आ रही है। रमजान अल मुबारक के इस आखिरी जुमे के मौके पर इस पर भी गौर करें। इसी तरह रमजान अल मुबारक के महीने के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ऐ लोगों, ये महीना तो सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। क्या हमारे अंदर ये चीज पैदा हो गई? रमजान अल मुबारक का मतलब, रमजान के रोजे का मतलब हरगिज ये नहीं होता है कि सिर्फ बंदा खाने पीने से रुक जाए। हदीस में कहा गया कि लैसा सियामु मिनल अक्ल व शुर्ब,
کہ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی بندہ کھانے پینے سے دور رہے. انما الصیام من الرفث واللغو، بلکہ روزہ اس چیز کا بھی نام ہے کہ بندہ بری باتوں سے دور رہے، بندہ لغو اور فحش اور گندی باتوں سے دور رہے. اس چیز کا نام بھی روزہ ہے. ان گندی باتوں سے، ان فحش کلامی سے، اس زبان کے غلط استعمال سے، کانوں کے غلط استعمال سے، آنکھوں کے غلط استعمال سے، پیروں کے، ہاتھ کے غلط استعمال سے بندہ ان تمام چیزوں سے بھی رکے، تب جا کر صحیح معنی میں روزہ ہے. ورنہ کھانے پینے سے رکنا کا نام صرف روزہ نہیں. اس لیے ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے اندر صبر کی جو صفت ہونی چاہیے کہ پورے 12 گھنٹے 13 گھنٹے ہم کھانے پینے، نفسانی خواہشات اور تمام غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے ہوئے ہیں. تمام چیزوں سے ہم گویا اپنے آپ کو باز رکھے ہوئے صبر کر رہے ہیں. بھوک کی شدت ہے، صبر کر رہے ہیں. پیاس شدت ہے لیکن صبر کر رہے ہیں. دل چاہ رہا ہے کہ کوئی ہنسی مذاق کسی سے کرے، کم از کم میاں بیوی کے رشتے جڑے، ہم لیکن صبر کیے ہوئے ہیں. یہ صبر کرنے کی جو صفت، جو عادت ہے، کیا یہ ہمارے اندر اس لیول کا صبر پیدا ہوا کہ آئندہ ہم 11 مہینے تک تمام برائیوں سے صبر کریں گے، دور رہیں گے، تمام شیطانی حربوں سے دور رہیں گے، تمام مشکلات اور پریشانیاں اور مصیبتوں کا سامنا صبر کے ساتھ کریں گے. کوئی گالی بھی اگر دے گا تو صبر کر لیں گے، کوئی برا بھلا کہے گا صبر کر لیں گے، کوئی اگر ہمیں ستائے گا تو ہم صبر کر لیں گے. کیا یہ چیز رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئی؟ اگر ہوئی تو بہت مبارک، اور اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوئی تو ابھی 2 دن 4 دن ابھی باقی ہیں. خوب روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ سے معافی مانگیے، استغفار کریے اور ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریے. اللہ تبارک و تعالی سے ان چیزوں کے لیے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں، ان چیزوں کے لیے دعا کریے. رمضان المبارک کا ایک بڑا مقصد ہے ہمدردی اور غمخواری، کہ غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ محبت کا سلوک، نرمی کا رویہ، ان کے ساتھ سخاوت کا رویہ، یہ رمضان المبارک کا ایک بنیادی مقصد ہے. حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے فیاض تھے، بڑے سخی تھے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کی یہ فیاضی، آپ کی یہ سخاوت مزید ہو جاتی، بڑھ جاتی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جتنے سخی ہو جاتے تھے، جتنی فیاضی کرتے تھے، جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، وہ رمضان کے علاوہ کسی دوسرے دن میں اتنا خرچ نہیں کرتے تھے. رمضان المبارک کے مہینے میں بندہ صبح سے لے کر بھوکا پیاسا، خالی پیٹ، اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو ان لوگوں کا احساس ہو جائے جن کو سماج کے اندر کھانے پینے کے لیے جو لوگ ترس رہے ہیں، جن کے پاس لقمہ نہیں ہے کھانے کے لیے، جن کے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لیے، جن کے پاس نرم بستر نہیں ہے سونے کے لیے، وہ لوگ جو اپنے حالات کو لے کر پریشان ہیں، مجبور بے سہارا ہیں. ایک انسان، ایک بندہ مومن صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے رکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان جیسا رہ کر اور ان کے حالات کا صحیح اندازہ کرنے کی تمہارے اندر صفت پیدا ہو جائے. ایک بڑا مقصد یہ ہے رمضان المبارک کا کہ ہمارے اندر غریبوں کے ساتھ ہمدردی، حسن سلوک، ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ سخاوت اور ان کی ضرورتوں میں ان کے کام آنا، یہ تمام صفات ہمدردی اور غمخواری کے دائرے میں آتی ہیں. کیا رمضان المبارک میں ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی؟ اگر یہ ساری خوبیاں پیدا ہو گئیں تب تو رمضان المبارک یقیناً مبارک. آج کا یہ جمعہ یقیناً الوداعی جمعہ، بہت مبارک نئے کپڑے پہننے والوں کو بھی، اور بہت مبارک خوشبو لگا کر مسجد آنے والوں کو بھی، اور بہت مبارک جنہوں نے رمضان المبارک کے اس الوداعی آخری جمعے کے موقع پر جو مبارکباد کے اسٹیٹس اور میسج بھیجے، ان تمام کو بہت مبارک. اگر رمضان المبارک کے ان مقصد کو دلوں میں بسا لیا اور رمضان کے پیغام کو ہم نے حاصل کر لیا اور اس کو سیریسلی اپنی زندگی میں اتار لیا، تب تو بہت مبارک.
اور اگر رمضان المبارک کے پیغام سے ہم غافل رہے، رمضان المبارک کے مقاصد سے ہم غافل رہے، تو پھر قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اس نے گویا کامیابی کی زینے پر وہ چڑھ گیا، اس نے ترقی حاصل کر لی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا، آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں، برکتوں، رحمتوں کے باوجود جو آدمی برائی سے باز نہیں آ سکا، جس نے اپنے نفس کو گندا کر لیا، دل کو گندا کر لیا، برائیوں میں لت پت رہا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی بربادی اور تباہی اس کا مقدر بنے گی۔ ایک آخری چیز رمضان المبارک کے اس آخری جمعے کے موقع پر، ایک آخری چیز، کیونکہ رمضان المبارک کے لمحات بس 2-3 دن کے مہمان ہیں، اس نے ایک آخری چیز ہم سب کو اس بات کی بھی فکر کرنی ہے، کیا رمضان المبارک کے جانے کے بعد، جانے پر ہمیں ویسا افسوس ہے جیسا کہ ہونا چاہیے؟ رمضان المبارک جب آتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے، چاروں طرف چہل پہل، رونق، تمام مبارکباد کے میسج اور پیغامات ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں۔ کیا یہی رویہ رمضان المبارک کے رخصت ہونے کے وقت ہمارے دلوں میں یہ احساس اور افسوس ہے کہ اب ہم اللہ کی وہ رحمتیں نہیں دیکھ سکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مغفرتوں کی برسات اب ہم نہیں دیکھ سکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رات دن اپنے بندوں کے ساتھ داد و دہش اور اجر و انعام کا معاملہ اب نصیب نہیں ہو سکے گا؟ رمضان المبارک کی طریقے سے رات دن جہنم سے آزادی کا پروانہ، لاکھوں جہنمیوں کو جہنم سے روزانہ آزاد کرنے کا فیصلہ اب سال بھر نہیں ہو سکے گا۔ آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول اپنی شان کے مطابق، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ پکار کہ کوئی ہے مغفرت کا طلبگار، کوئی ہے روزی کا طلبگار کہ میں روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے مغفرت کا مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں۔ اب یہ چیز ہم سے رخصت ہو جائے گی تو کیا دل میں اس بات کا احساس ہے کہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے؟ کیا بے چینی دل میں ہے؟ کیا ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں؟ کیا کسی اپنے کے جانے اور اپنے کے چلے جانے پر جو ایک افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی رخصت ہو رہا ہے، ہماری بہن رخصت ہو گئی، بیٹا رخصت ہو گیا، باپ رخصت ہو گیا، ہمارے گھر کا کوئی اپنا فرد رخصت ہو کے جا رہا ہے، اس کی رخصتی پر جو افسوس ہوتا ہے، جو غم دل میں ہوتا ہے، کیا رمضان المبارک کے جانے پر وہ افسوس ہمیں ہے؟ اس پر بھی غور کرنا۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم نے غور و فکر کرنے کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہاں واقعی یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں، تو اللہ کے سامنے سجدے شکر ادا کریں، اللہ کی توفیق سے ہوا، بہت مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب۔ اور اگر یہ چیزیں دل میں پیدا نہیں ہوئی، زندگی میں پیدا نہیں ہوئی، تو پھر اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، توبہ کریے، اللہ کے سامنے استغفار کریے۔ ابھی 2-4 دن جو بچے ہیں، ان 2-4 دنوں میں اللہ کو منا لیجئے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رات دن ایک کر دیجئے، اور رمضان المبارک کی جو برکتیں، جو رحمتیں، جو فضل و کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی جو برسات ہوتی ہے، ان کو اپنے دامن میں سمیٹ کر اور خوش نصیب بندوں میں اپنا نام لکھوانے کی فکر اپنے اندر پیدا کریے۔ رمضان المبارک کے اس آخری جمعے کے موقع پر بس یہی ایک پیغام ہے، اللہ کرے میرے دل میں بھی یہ بات بیٹھے، اللہ کرے آپ سب کے، پوری امت مسلمہ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھے کہ رمضان المبارک جن مقاصد کو لے کر آتا ہے، ان مقاصد کا حصول اور ان میں کامیابی اصل اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ان مقاصد سے بھولنا، بھٹکنا، ان میں غفلت، گویا اپنے آپ کو بدقسمت اور محروم بنا لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔